نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج بڑی خوش قسمتی کا دن ہے کہ آج ہم نے جو تفسیر کے لیکچر کا آغاز کیا تھا یہ جو تفسیر پارہ عامہ تھا، اس کے لیکچر کے جب سے ہم نے آغاز کیا تھا، تو آج پارہ عامہ کی تفسیر کا آخری لیکچر آپ کے سامنے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جنہوں نے سپورٹ کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا، بعد میں سپورٹ کیا، ان کا بھی بہت شکریہ، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل کے ساتھ اس طرح جڑے رہیں گے، مستقل آپ ہماری فیملی کے حصہ بن جائیں، اس چینل کے حصہ بن جائیں، ہم آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ تک، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہمارے پارہ عامہ کی تفسیر کا آخری لیکچر ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہم پھر لیکچر ریکارڈ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، وہ الف لام میم سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور انشاءاللہ میں نے جب یہ تفسیر کے لیکچر کا آغاز کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آج پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ ہمیں سبسکرائبر سے ویوز سے کوئی غرض نہیں، بس ہم نے کہا جو بھی دیکھتا ہے نا، جو بھی دیکھے اس کو فائدہ پہنچے، ہمارا مین مقصد یہی ہے۔ جو بھی دیکھے، جس کو بھی تفسیر چاہیے، ہم اس تک اپنی یہ قرآن کی تفسیر پہنچائیں۔ ہمیں اس بات کے علم ہے اس چیز کی آڈینس بہت کم ہوتی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ان پلیٹ فارم پہ، لیکن ہمارا مقصد چونکہ اللہ کا دین ہے تو ہم نے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ تو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آخر تک ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے پناہ مانگتا ہوں میں لوگوں کے رب کے ساتھ، ملک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ کے ساتھ، الہ الناس یعنی لوگوں کے معبود کے ساتھ، من شر الوسواس الخناس یعنی جو وسوسہ، من شر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس جنوں سے اور انسانوں سے۔ دیکھیں کہ یہ دوسری صورت ہے معوذتین کی۔ ایک معوذتین میں دو صورتیں ہوتے ہیں، سورۃ فلق و سورۃ الناس۔ اب ان کے فضائل میں نے پچھلی صورت کے سٹارٹنگ میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو یہاں پہ آئیکن کا بٹن شو ہو رہا ہے، تو یہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ اس کا نام ہے سورۃ الناس۔ گزشتہ صورت میں بھی آفات سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں دنیاوی شرور و آفات سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور اس صورت کے اندر اخروی شرور و آفات سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو انسان کے دل تک پہنچ جاتی ہیں اور ایمان کو زائل کر دیتی ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ اس صورت میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور اس صورت میں ایسے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور وہ ہے وسوسہ شیطانی۔ پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ دونوں صورتوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، الفاظ بھی ایک جیسے، شان نزول بھی ایک ہی ہے، معنوی ربط بھی ہے کہ دونوں میں آفات شرور سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ قل اعوذ برب الناس، رب کا معنی ہر چیز کو اس کے مزاج کے مطابق روزی دینے والا ہے، یہ اس کو رب کے معنی کو بولتا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، پالنے والا۔ اب پہلی صورت میں رب کی اضافت فلک کی طرف کی گئی اور اس صورت میں الناس کی طرف کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں ظاہری اور جسمانی آفات سے پناہ مانگنے کا ذکر تھا، اور وہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں، اور جانوروں کو بھی جسمانی تکالیف اور آفات پہنچتی ہیں، لیکن اس صورت میں جس آفت اور شر کا بیان ہے وہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا نقصان صرف انسان کو ہوتا ہے، اس لیے یہاں خصوصی طور پر رب کی اضافت الناس کی طرف کی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان تینوں صفتوں کو ذکر کرنے میں حکمت کیا ہے کہ پہلے ان تینوں صفتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ تینوں کا مجموعہ صرف اللہ میں پایا جاتا ہے۔ اگر صرف برب الناس کہا جاتا تو ذہن کسی اور غیر کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا،
ٹھیک ہے، کیونکہ رب کی اضافت غیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اچھا رب کا ایک ماننا ہوتا ہے مالک. اب مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اب کہتے ہیں کہ یہ بھی میرا موبائل ہے، یہ فلاں مطلب یہ زید کا موبائل ہے یا زید اس کا مالک ہے. تو اس کے طرف آپ کیا دیتے ہیں زید. کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں گھر کا مالک، رب الدار، رب الجوال، موبائل کہتے ہیں رب الجوال. تو یہ کسی رب کی اضافت کسی اور کی طرف بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر الناس کی صفت خاص طور پر اس لیے ذکر کی گئی کہ لوگوں کا مالک، لوگوں کا رب، اس طرف بھی اضافت کر دی گئی ہے. اور آگے چونکہ یہ جب تینوں صفات کو جب مشترکہ طور پر بیان کریں گے تو وہی ذات ہے رب کی خصوصیت معبود بننے کی جس کے اندر تینوں صفات ہوں. اس کے علاوہ جس کے اندر تینوں صفات نہیں ہیں وہ معبود بننے کے لائق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب آگے جو ہے نا، آگے میں پھر بار بار آپ کو بتاتا ہوں. اب لفظ الناس کا ذکر بار بار اس میں کیوں کیا گیا؟ اس کی جگہ ضمائر بھی لے کر آ سکتے تھے، ملکہم، الہہم بھی کہا جا سکتا تھا. تو اس کا جواب یہ کہ یہ مقام دعا اور ثنا اور مدح کا ہے، اس لیے اس میں تکرار ہی بہتر ہوتا ہے. اب اس میں ایک اور مفسرین نے نکتہ بھی بیان کیا بڑا خوبصورت انداز سے. اب دیکھیں کہ فرمایا کہ پہلے الناس سے بچے مراد ہیں کیونکہ تربیت کی ضرورت بچوں کو ہی ہوتی ہے. دوسرے الناس سے مراد نوجوان مراد ہیں کیونکہ سیاست و بادشاہت و حکومت کے لیے جوان ہی ضرورت ہوتے. ٹھیک ہے، تیسرے الناس سے بوڑھے لوگ مراد ہیں کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو رب کی طرف جھک جاتا ہے اور عبادت کی طرف جھکتا ہے اور عبادت کرتا ہے. چوتھے الناس سے مراد نیک صلحاء لوگ مراد ہیں کیونکہ جو وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف شیاطین اور دوسرے لوگ وساوس ڈالتے ہیں اور وہی صالحین مراد ہیں کیوں انہی لوگوں کو شیطان پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. جو پانچواں الناس ہے اس سے برے فسادی لوگ مراد ہیں کیونکہ وہی لوگوں کو برخلاتے ہیں اور لوگوں کو برے راستے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، یہ مین پوائنٹ تھے. اب دیکھیں پہلی رب کی تین صفات جو آپ کے سامنے، کل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. برب الناس لوگوں کا رب، یعنی ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس یعنی لوگوں کا معبود. اب یہ صفات بیان کی کس کی؟ رب کی صفات کے بیان، اللہ کی یہاں پر یہ صفات بیان کی کہ جس کے اندر یہ صفات ہیں وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. کیونکہ دوسرے جو بھی ہے نا الہ، کوئی بھی الہ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو بادشاہ بھی ہو، کوئی بھی رب ایسا نہیں ہے جو بادشاہ بھی ہو الہ بھی ہو. سمجھ میں آ رہی؟ اور کوئی بادشاہ ایسا نہیں جو رب بھی ہو اور معبود بھی ہو، اور یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات باری تعالی. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے یہ تین صفات بیان کی گئی. آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس. اب دیکھیں وسوسہ کا معنی ہوتا ہے خفیہ بات کسی کے دل میں کسی کے شیطان کے ذریعے مطلب خفیہ بات ڈال دینا، آواز دے دینا اور اپنی طرف متوجہ کرنا. اب آپ کے ذہن میں کوئی دل و دماغ میں کوئی ایک بات آ جاتی ہے، وسوسہ آ جاتا ہے. اب وہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی، اب وہ اس ایسے طریقے سے ہے جو آپ کو خود کو بھی پتہ نہیں چلا اور اس کا مفہوم آپ کے دل میں آ جاتا ہے اور آپ کو کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. اور جس کا اب دیکھو یہ خنس سے مشتق ہے جس کا معنی پیچھے لوٹنا ہے. شیطان کو اس لیے خناس کہا جاتا ہے جو اس کی عادت ہوتی ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو یہ پھر آ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک دوسرے میں شیطان رہتا ہے. تو شیطان اس کو دوسرے برے راستے کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور فرشتہ اس کو نیک کام کی ترغیب دیتا ہے. اور جب بندہ نیک کام کی طرف جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے والا شیطان وہ مسلمان ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو میرے تابع کر دیا ہے، اس کا اثر مجھ پر
نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا من الجنۃ والناس، اب یہ وساوس کا بیان مقصد یہ ہوگا کہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جو کسی دوسرے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں شیطان کا وسوسہ ڈالنا تو ظاہر ہے کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں، برے خیالات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور انسان بھی ایسے ہوتے ہیں وساوس ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی انسان کی آتا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں بات کر کے چلا جاتا، میرے ذہن میں وسوسہ ڈال کے چلا جاتا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے مارکیٹ کے اندر کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے۔ اب اس آخری صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفتوں کو ذکر کر کے شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ شیطانی جو وساوس ہیں بہت بڑی آفت اور شر ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو قدم قدم پر اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ سب سے بڑا دشمن انسان کا وہ شیطان ہے۔ تو اول تو اس کو گناہ کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو پھر اس کی عبادت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثلا ریا، نمو، تکبر وغیرہ اس کے اندر لاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ شیطان کا اس کا اثر تمام شرور و آفات سے بڑا ہوا ہے، اور باقی آفات و مصائب کا اثر جسم پر ہوتا ہے اور دنیاوی امور پر ہوتا ہے، جبکہ بخلاف شیطان کہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتا ہے، اس لیے اس کا ضرر سخت ہوتا ہے۔ تو انسان کے 2 ہی دشمن ہیں، ایک ہے شیطان اور ایک ہے انسان۔ تو انسانی دشمن کے علاج کے لیے اللہ نے 2 طریقے بتائے، اول تو اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور دوسرا صبر و تحمل، بردباری سے کام لینے سے انسان اپنے انسانی دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور شیطانی دشمن سے حل کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ٹھیک ہے، جب شیطان اتنا بڑا دشمن ہے تو آپ نے قرآن مجید کے وہ دوسری آیت بھی سنی ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر انتہائی کمزور ہے۔ تو جہاں پر شیطان اتنا بڑا دشمن ہے لیکن وہاں پر اس کا مکر بھی بہت کمزور ہے، تب جب ہم اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور اللہ سے ہم پناہ مانگتے رہیں، تو تب ہم شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ قرآن، یہ سورت قرآن کی ابتدا ہے اور انتہا ہے۔ قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے تھی، قرآن کی انتہا سورۃ الناس پہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر وہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگی گئی تھی سیدھے راستے کی طرف چلنے کی، اور اس سورت کے اندر پناہ مانگی جا رہی ہے شیطانی وساوس سے بچنے کی۔ تو انسان سیدھے راستے پر تبھی چل سکتا ہے جب وہ دشمنوں سے شرور و آفات سے محفوظ رہے۔ تو اس لیے دعا وہ بھی مانگی گئی تھی، اور یہاں پر بھی دعا پناہ مانگنے کا، رب کی پناہ میں آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو تبھی انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اور یقین مانیں آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ لیکچر، ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیتے نہیں، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔